اول کر یہ فلسطین گیا. ہم لوگوں کو کس چیز کا دکھ ہونا چاہیے؟ یار ہم ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آج نہیں کر سکے. 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، آج جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. ماہ سیام کے روزے رکھتے ہیں، کوئی ایک روزہ چھوٹ گیا. کسی کو کھانا کھلاتے تھے ڈیلی کی بیس پہ، آج کھانا نہیں کھلا سکے. والدین کی خدمت کرتے تھے، آج ان کی خدمت نہیں کر سکے. کسی مظلوم کی مدد کرنے جاتے تھے ڈیلی کی بیس پہ، آج ان کی مدد نہیں کر سکے. ہم ڈیلی کی بیس پہ کوئی اچھا کام کرتے تھے، آج ہم سے چھوٹ گیا. کوئی نوافل پڑھتے تھے، کوئی ذکر کرتے تھے، کوئی ورد کرتے تھے، کوئی درود شریف پڑھتے تھے، آج نہیں پڑھ سکے. اس چیز کا دکھ ہونا چاہیے. اگر کوئی 1000 گر جائے تو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے. روزی کے معاملے میں اگر کوئی پیسے اوپر نیچے ہو جائیں، کوئی کم بکری ہو، اس پہ بڑا دکھ لگتا ہے. ڈیلی کی بیس پہ 5000 کماتے ہیں جی، آج ہماری 2000 کی بکری ہوئی، بڑا دکھ ہوا جی. دنیاوی معاملات میں بڑا دکھ ہوتا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری نماز کے اندر کمی ہوگی؟ اس کا بھی دکھ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، زندگی اسی کی اچھی ہے، خدا کی قسم، جس کی صبح و شام اللہ کی یاد میں گزرتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں جیتا بھی خدا کے لیے ہوں، میری سانسیں بھی خدا کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں. میں آیا اس مقصد کے لیے ہوں کہ میں نے خود کو بھی سنوارنا ہے اور حضور کی امت کو بھی سنوارنا ہے. خود کی بھی اصلاح کرنی ہے، اوروں کی بھی اصلاح کرنی ہے. خود کا بھی خیال رکھنا ہے، اوروں کا بھی خیال رکھنا ہے. بڑوں کا بھی ادب کرنا ہے اور چھوٹوں کے سر پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. والدین زندگی میں ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمسائے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی ایک انسان مسیح بن جائے، دوسروں کا ہمدرد بن جائے. تو حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، کریمہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم بہتری چاہتے ہو تو اوروں کے لیے بہتری کرنا شروع کر دو. اب میں اس بات کو یوں سمجھا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب انسان کوئی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا، اے اللہ فلاں کی مغفرت فرما. اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کون کر رہا ہے، لیکن کریمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک 2 فرشتوں کو اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں. جب وہ یہ کہتا ہے نا اللہ اس کی مغفرت فرما، چاہے وہ لاہور بیٹھا ہے، اسلام آباد بیٹھا ہے، یا جہاں پہ ہے یا قبر میں بھی ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں اس کی مغفرت. وہ کہتا ہے یا اللہ فلاں آدمی مشکل میں ہے، اس کی آسانی فرما. فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے آسانی. وہ کہتا ہے یا اللہ فلاں بندہ اولاد کے معاملات میں پریشان ہے، اب اس کی اولاد کی بہتری فرما. فرشتے کہتے ہیں اس کی اولاد کی بہتری فرما. وہ کہتا ہے جی فلاں مریض ہے اور اس کو شفا دے دے. فرشتے کہتے ہیں اس کو شفا دے دے. وہ کہتا ہے یا اللہ اس کے رزق میں برکتیں دے دے. فرشتے کہتے ہیں اس کے رزق میں برکتیں دے دے. یعنی جو جس کی اچھائی کی دعا مانگ رہا ہے، فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں. جو اس کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے، فرشتے اسی کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جو بندہ دن رات یہ منصوبہ بنایا فلاں کو ذلیل کرنا ہے، فلاں کو برباد کرنا ہے، فلاں کو کس کیس میں پھنسانا ہے، فلاں کو کہاں پہ اس کی تذلیل کرنی ہے، کہاں پہ اس کو اس کا ستیہ ناش کرنا ہے، تو حقیقت میں مجھ سے بندہ کوئی قسم لے لے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مرے اس حال میں کہ وہ دیکھے نا. جو بندہ کسی کے لیے اچھائی کرتا ہے اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اچھائی نہ دیکھے. جو کسی کی برائی چاہتا ہے اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ دیکھے. یہ حقیقت ہے. تو ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے کہ جو انسان اللہ کو پسند ہے، جو انسان اللہ کو پسند ہے. اللہ کو انسان وہی پسند ہے. اکثر میں حدیث پاک سنایا کرتا ہوں کہ کریمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے عمل اللہ کو کون سا پسند ہے؟ جب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ التجا کی تو کریمہ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اعمال میں سے اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو کسی کے دل سے غم کو نکال کے اس کے دل میں خوشی کو داخل کرتی ہے عمل اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کسی کے دل سے غم کو نکال کے خوشی کو داخل کرتی ہے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے. یعنی جس آدمی کے پاس جتنی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے،
قبلہ اول ہمارا ختم ہو جائے، پھر ہم دیکھیں گے بھی اب کیا کریں۔ نہیں، جہاد فرض ہے، ہم نے جہاد بھی کرنا ہے۔ آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں، کون تیار ہے جہاد کے لیے؟ ماشاءاللہ، بوڑھے بابے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے، یہ جذبے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ یہ جذبے اگر انشاءاللہ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور فتح دے گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 15 شمال الموسم تک تیار ہو جاتے تھے، اپنے انگوٹ کس لیا کرتے تھے، وہ ہر وقت تیار رہتے تھے، روزوں کے لیے بھی، تراویح کے لیے بھی، زہد و تقوی کے لیے بھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کریم آقا علیہ السلام کا کسی وقت آرڈر آ جائے، حکم آ جائے جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں، میدان بھی تیار، صحابہ بھی تیار اور گھوڑے بھی تیار۔ آپ تیار تھے تو صحابہ کا جو نوکر ہے، صحابہ کا جو وفادار ہے، صحابہ کی تعلیم پر چلنے والا، صحابہ سے پیار کرنے والا، وہ بھی ہر وقت تیار آتا ہے، کسی وقت بھی آرڈر آ جائے جہاد کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ہم تیار ہیں، فلسطینی کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں، غزہ کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں، حماس والوں کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ ویسے بھی ان کا پیغام آ چکا ہے، وہ کہتے ہیں آپ یہاں آ نہیں سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ماہ رمضان المبارک میں آپ اپنی فیملی کو اکٹھا کر کے ایک بڑا درمیان میں بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کریں، ہم جہاد کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں فتح عطا فرمائے۔ تو آج ہم مسجد میں بھی دعا کریں گے، اور جیسے آپ گھر جاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان کے اوپر آج آپ نے یہ دعا کرنی ہے، بیوی بھی ساتھ ہو، بیٹی بھی ساتھ ہو، بیٹے بھی ساتھ ہوں، بچے بھی ساتھ ہوں آپ کے۔ اس وقت آپ دعا مانگے، وہ بچے سارے آمین کہیں، بلکہ ان کو بتائیں، قبلہ اول کی تاریخ بتائیں، غزہ کی تاریخ بتائیں، فلسطین کی بات بتائیں کہ پہلا ہمارا قبلہ اول وہ تھا، پہلے ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہمارے نبی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ چیزیں بتایا کریں، بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا پہلا قبلہ اول کیا تھا، کون تھا، کہاں تھا، کس جگہ پہ ہے، کون سا قبلہ اول، بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے، کون سا بیت المقدس جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات میں امامت فرمائی تھی اور 1,24,000 کمش انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ بتایا کریں یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ جب بچوں کو بتائیں گے تو بچوں کو اس تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پھر بتانے کے بعد پھر آخری وقت اسی وقت دعا مانگے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ روزے دار سائن جب روزے دار افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صرف دعا کریں گے تو انشاءاللہ جہاد تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم جا نہیں سکتے وہاں، لیکن یہاں بیٹھ کے جو دعا کریں گے، یہ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ دعا مومن کی تلوار ہے، دعا مومن کا ایٹم بم ہے۔ ہم یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ فتح ہی فتح ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آج کا جمعہ بھی قبول فرمائے، اور بقیہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سحری اور افطاری کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی طاقتیں دعا کریں اللہ جلد از جلد قبلہ اول کے تحفظ کی، اور قبلہ اول کے اندر جو مجاہدین حماس والے ابو عبیدہ کی جو فوج ہے جو اس وقت فلسطین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ